اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ چلے درس یہاں تک پہنچا تھا واجہ پرسشی چندم، ٹھیک، سوالیہ کلمہ چندم، ٹھیک۔ میں نے بتایا تھا کہ جس طریقے سے عدد میں دو طریقے کی عددیں ہیں، ایک عدد اصلی اور ایک عدد ترتیبی۔ عدد اصلی وہی ایک سے لے کر کے الی انتہا ایک دو، یہ عدد اصلی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی عدد اصلی پلس ایک میم اضافہ کر دیا جائے اس کے آخر میں تو ترتیبی ہو جاتی ہے۔ جب کسی چیز میں کوئی ترتیب ہو، ٹھیک، اور وہاں عدد لانی ہو تو عدد ترتیبی لائیں گے، عدد اصلی نہیں لائیں گے۔ جیسے یک سے یکم، دو سے دوم، سیک سوم، چار چہارم، ٹھیک، یہ اس طریقے سے۔ خوب، تو یہ تو ہو گیا عدد۔ اب عددوں کے سلسلے میں جو سوال کیا جاتا ہے، سوال کرنے کے لیے بھی دو طریقے کے کلمے آتے ہیں، ایک چند اور ایک چندم۔ چند یعنی کتنا، کتنے کا، کتنی، سمجھ رہے ہیں؟ چند یعنی کتنا، کتنی، کون سا، کیا ہے؟ کون سا نہیں، کتنی، کتنا، یہ سب سمجھ رہے ہیں۔ مثلا کہ شما چند کتاب داری، آپ کے پاس کتنی کتاب ہے؟ شما چند روپیے داری، آپ کتنا روپیہ رکھتے ہیں؟ شما چند برادر داری، شما چند خواہر داری، شما چند خانے داری، شما چند جفت کفش داری۔ چند یعنی کتنا، کتنی، ٹھیک۔ تو جہاں سوال کلمے چند سے کیا جائے وہاں جواب میں عدد اصلی بلایا جاتا ہے۔ جس کہیں گے شما چند برادر داری، کہیں گے من سے برادر دارا، من پنج برادر دارا۔ خوب، احمد چند خواہر دارد، احمد کی کتنی بہنیں ہیں؟ کہیں گے احمد 8 خواہر دارد، 7 خواہر دارد، ہے نا۔ شما چند جفت جوراب داری، آپ کتنے جوڑے موزے رکھتے ہیں؟ کہیں گے کہ من 12 جفت جوراب دارا، فرض کر لیں۔ تو جہاں سوال چند کے ذریعے سے ہوگا وہاں عدد پوچھی جاتی ہے، لہذا جواب میں عدد اصلی کو لایا جاتا ہے، ٹھیک۔ اور اگر سوال چندم کے ذریعے کیا جائے، کس کے ذریعے؟ چندم۔ تو سوال جب چندم کے ذریعے سے کیا جائے گا تو یہاں ترتیب پوچھی جاتی ہے۔ کیا پوچھی جاتی ہے؟ ترتیب پوچھی جاتی ہے، لہذا جواب میں عدد ترتیبی لایا جائے گا۔ لہذا جہاں کہیں بھی سوال چندم کے ذریعے سے ہو وہاں سمجھ جائیے کہ آپ سے عدد ترتیبی کا سوال کیا گیا ہے، عدد ترتیبی پوچھا گیا ہے، لہذا جواب میں آپ عدد ترتیبی لائیے۔ مثلا کہیں گے شما کتاب چندم میخانی، شما کتاب چندم میخانی، آپ کون سی کتاب، کتنے نمبر والی کتاب پڑھ لے؟ کہیں گے من کتاب سوم، نہیں کتاب سے میں خانم، کیا کہیں گے؟ من کتاب سوم میں خان۔ برادر چندمت، برادر چندمت بے ایران رفتے است، تمہارا کون سا بھائی ایران گیا ہے؟ تو کہیں گے برادر دوممن یا دومم، کیا کہیں گے؟ برادر دومم۔ کفش چندمت پارے شدے است، اب کہ کس نمبر کا جوتا پھٹ گیا ہے؟
تیسرے نمبر. تو جہاں کبھی چندم آ جائے ہاں تو کہیں گے کہ کفشے سومم پارش شدہ است. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں چلے اب نیچے دیکھیں. لطفاً بخوانید، برائے مہربانی پڑھیے. پڑھو تو وسیم، جب تک چائے بھی آپ پی لیں گے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہد یہی نا، وہی جو نہیں پڑھ پا رہے ہو. مہد ہے نا. پڑھتے ہو کہ نہیں کتاب دو سوال ہیں. مہر ماہ چندم سال است. کیا مہر ماہ مہر ماہ کیوں رہے گا؟ کوما لگا ہوا ہے تب بھی جو ہے اضافت کے ساتھ پڑھ رہے ہو. مہر ماہ چندم سال است. نہ غلط ہے، پڑھو بھائی. کیا ہے؟ مہر ماہ غلط ہے. مہر ماہ حسن مہر ماہ چندمس. مہر ماہ چندمس. مہر کون سا مہینہ ہے؟ مہر ماہ ہفتم. یہ مہر ماہ ہفتم سال. مہر ماہ چندم سالس. مہر سال کا کون سا مہینہ ہے؟ جواب ہے اس کا مہر ماہ ہفتم سال. مہر ہے، کیا ہے؟ مہرے نہیں، مہر. تھوڑا سا توقف کرو، سکوت سکت. مہر ماہ چندم سالس. مہر ماہ چندم. چلو آگے بڑھو. شما دیروز درس چندم را می خوانی. چندم را خوانی. کیا ہے؟ شما دیروز ہاں درس چندم را خوانی. دیکھ لو، صحیح سے دیکھ لو بابا. چشمہ وشمہ لگوانا پڑے گا. کیسے پڑھ رہے ہو؟ خانی کدھر لکھا ہے؟ خواندی. خانی اور خاندی میں فرق نہیں دکھ رہا ہے کیا؟ اونٹ اور اونٹنی میں فرق ہوتا ہے نا. خواندی کیا ہے مطلب؟ شما دیروز. کہاں ہر روز کیا گیا؟ پہلے اس کو سنا. شما دیروز، آپ نے کل. دیروز یعنی آپ نے کل درس چندم کون سا سبق خواندی پڑھا. آپ نے کل کون سا سبق پڑھا؟ من دیروز درس دوازدہم را خواندم. میں نے کل 12واں سبق پڑھا. ہاں تابستان فصل چندم سالس. گرمی کا مہینہ سال کا کون سا موسم ہے؟ تابستان فصل دوم سالس. وہ گرمی سال کا دوسرا موسم ہے، دوسرا فصل. کتنے فلور ہے؟ بڑھو بڑھو. خانہ شما در طبقے چندم است. آپ کے گھر میں کتنے فلور ہیں؟ جیسے کان کے نیچے بجاؤں گا نا تو سب سمجھ میں آ جائے گا. خانہ ما در طبقے سوم است. خانہ شما آپ کا گھر در طبقے چندم کون سے طبقے پر ہے؟ آپ کا گھر کس فلور پر، کس منزل پر ہے؟ یہ نہیں کہ آپ کے گھر میں کتنے فلور ہیں. یہ نہیں پوچھ رہے ہیں کہ خانہ شما چند طبقے است. یعنی خانہ شما در طبقے چندم است. آپ کا گھر کس منزل پہ ہے، کس طبقے پر ہے؟ خانہ ما در طبقے سوم است. ہمارا گھر تیسرے فلور پہ ہے، تیسری منزل پہ ہے. شما فرزند چندم خانواده هستی.
بولو جلدی. آپ کتاب میں دیکھ کے ایک لفظ کا جوڑ کے بولو گے تب آئے گا. میرے چہرے پہ تھوڑی لکھا ہے دیکھ کے. شما یعنی آپ، فرزند یعنی لڑکے، کون سے ہو، چندم یعنی کون سے، خانوادے یعنی فیملی، فیملی میں ہستی یعنی ہو. آپ فیملی کے، آپ گھر کے کون سے نمبر کے لڑکے ہو بھائی؟ آپ فیملی کے کتنے نمبر کے، کون سے اولاد ہو، کون سے لڑکے ہو؟ من فرزند چہاروں میں خانوادے ہستم. خانوادے گھر کہہ سکتے آپ. میں گھر کا چوتھا فرزند ہوں، چوتھا بیٹا ہوں. میں گھر میں چوتھا بیٹا ہوں. من فرزند سیبوں میں خانوادے ہستم. چلیں آپ ایک دم سکوت اختیار کریں، مجھے بولنے دیں، آپ خالی توجہ فرمائیں. باواجہ چند و چندم سوال مناسب بگوئید. سنیں، بائیں طرف جواب پہلے سے دیے گئے ہیں. اب ان جوابوں کے لیے چند یا چندم کس کے ذریعے سے مناسب سوال بنے گا، وہ سوال آپ کو بنانا ہے. چند کے ذریعے سے سوال کرنا ہے یا چندم کے ذریعے سے. اب یہ آپ کا امتحان ہے کہ آپ نے چند اور چندم کو کتنا سمجھا ہے. اگر صحیح طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا تو سوال صحیح بنائیں گے آپ. اگر نہیں سمجھ میں آیا ہوگا تو سوال بنانے میں غلطیاں کریں گے. اگر کوئی بولے گا نہیں، جس سے میں پوچھوں گا جواب صرف اسی کو دینا ہے، باقی کوئی آواز نہیں نکالے گا. لیلا کتاب پنجم را می خاند. لیلا کتاب چندم را می خاند، یہ جواب سوال بنانا اسی کا تو مجھے سوال بنانا. لیلا کتاب پنجم را می خاند. میں تو سوال ہی بتا دیا اس کو. چل پھر بھی بتا دیا. لیلا کتاب چند میں لیلا کتاب پنجم را می خاند. لیلا پانچویں کتاب پڑھتی ہے. سوال بنانا ہے بابو. ابھی اوپر کیسے سوال گزرا؟ شما فرزند چند میں خانوادے ہستی. لیلا کتاب چندرا می خاند. چندرا می خاند. ابھی ایک معیار آپ کو بتایا بھائی، میم جہاں بھی دکھائی دے گنتی کے آخر میں سمجھ جاؤ ترتیبی ہے، تو سوال میں بھی یہ میم رہے گا. چند کے آخر میں میم، یہاں پنج کے آخر میں میم لگا، پنجم ہے تو وہاں بھی چندم آئے گا. سمجھ گئے ہیں؟ جہاں یکم دوم سوم چہارم پنجم ایڑا انتہا آ جائے تو وہاں چندم آئے گا سوال میں. سوال میں اگر چندم ہے تو جواب میں سب کے آخر میں میم لگا ہوا ہے، دوم چہارم پنجم. چند ہے تو گنتی آئے گا، ختم. لیلا کتاب چندم می خاند. لیلا کتاب چندم می خاند. لیلا کون سی کتاب پڑھتی ہے؟ علی عباس، من ہر روز سے بار غذا می خورم. شمال ہر روز چند بار غذا می خوری. احسنت، بارک اللہ. شما ہر روز چند بار غذا می خوری. آپ ہر دن کتنی بار کھانا کھاتے ہیں؟ من ہر روز 3 بار غذا می خورم. میں ہر دن 3 بار کھانا. اس میں فرزند سوم من محمد حسین است. بتاؤ متیہ. اس میں فرزند سوم میں شما چندم است. پھر سے بولو. اس میں فرزند سوم میں شما چند است. غلط ہے، چندم غلط ہے نا. سیون کی جگہ چندم آئے گا. اس میں نا پورا سوال بتاؤ. اس میں فرزند، سب یہ آزاد ہے، اس میں جو چاہے بتائے. اس میں فرزند
इसमें फर्जंद चंदुम शुमा मोहम्मद हुसैन मोहम्मद हुसैन جو بتا دے گا اس کو انعام دوں گا میں. چلو 100 روپیہ انعام ہے میری طرف سے. چلو یہ ٹیبل پہ رکھ دیا ہے, بتا کے اٹھا لو. چلو لو اس میں فرزند بتا دو. چلو چندم شما اس میں محمد حسین شما چندم غلط ہے. اس میں فرزند سوم اس میں شما نہ غلط ہے. 100 روپیہ رکھ دیا ہے, اٹھا لو. تم لوگ کے پاس ٹائم ہے, آرام سے بولو. فرزند چندم اس میں محمد حسین چندم شما محمد حسین ہے. محمد حسین چندو میں فرزند جنا فرزند چندم اس میں محمد حسین. غور سے دیکھو, اس میں فرزند سوم من محمد حسین ہے. جواب ہے نا سوال. اس میں فرزند چندم شما, اس میں فرزند چندم شما محمد حسین است. شما نہیں لگا رہا تھا. اس میں فرزند چندم شما, اس میں فرزند چندم شما محمد حسین ہے. آپ کے کون سے لڑکے کا نام محمد حسین ہے؟ میرے تیسرے بیٹے کا نام محمد حسین. سمجھ گئے؟ سب کو رکھ دیا تو نہیں لینا ہے تم لوگوں کو. جانی کیا جاتا ہے تو بچ گیا میرا. اس میں فرزند سوم من محمد حسین ہے. میرے تیسرے بیٹے کا نام محمد حسین ہے. سوال, اس میں چندم فرزند شما محمد حسین ہے. کلاس ما در طبقه دوم ساحل, کلاس ما در طبقه دوم است. کلاس شما در بولو جلدی بولو. کلاس شما در طبقه چندم کلاس شما در طبقه چندم است. آپ کی کلاس کس طبقے پر ہے؟ احسن, صحیح ہے. کلاس ما در طبقه دوم است, صحیح ہے. چلو 5 نمبر کا سب سے چھوٹا سب سے چھوٹے سے پوچھ رہا ہوں, بتاؤ اب. افنان, یک ماہ سی روز است. بول نہیں, اس کو کنفیوز مت کرو بھائی, اس کو بول لے دو. ہاں تو پھر سی کیا آئے گا؟ چند آ گیا تو سی تو جواب میں آئے گا نا. چلے ہاں, یک ماہ چند روز است. ایک مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ یعنی یک ماہ 30 روز است. ٹھیک. اب آئیے آپ کے متن کو پوری توجہ کے ساتھ پڑھیے تاکہ متن کے بعد جو سوالات کیے جائیں ان سوالات کے آسانی کے ساتھ, سہولت کے ساتھ متن کے مطابق آپ جواب دے سکیں. دیکھیں جہاں تک ہوگا وہاں تک پڑھیں گے. دمامند, دمامند جگہ کا نام ہے. دمامند اس کا کوئی معنی نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ ایران کا ایک شہر ہے, ایران کی ایک جگہ ہے دمامند. ٹھیک. اسم من امیر حسین است. میرا نام امیر حسین ہے. اسم من امیر حسین است. میرا نام امیر حسین ہے.
من اهل اندونزی هستم. من اهل اندونزی هستم. میں انڈونیشیا کا ہوں. انڈونیشیا یعنی انڈونیشیا. میں انڈونیشیا کا ہوں. بدر ایران درس میخوانم اور ایران میں پڑھتا ہوں. 3 ماہ قبل برائے دیدن خانواده و دوستان به کشورم رفتم. 3 ماہ قبل 3 مہینہ پہلے. 3 ماہ قبل 3 مہینے پہلے. برائے دیدن خانواده و دوستان فیملی اور دوستوں کو دیکھنے کے لیے. دیدن یعنی دیکھنا, برائے یعنی لیے, برائے دیدن دیکھنے کے لیے. کس کے؟ خانواده و دوستان, دوستوں اور فیملی والے, گھر والے. به کشورم رفتم, اپنے ملک گیا. دوستوں اور گھر والوں کو دیکھنے کے لیے بے کشورم رفتم, اپنے ملک گیا. 3 مہینے پہلے گھر والوں اور دوستوں کو دیکھنے کے لیے میں اپنے ملک گیا. بسیاری از دوستان به دیدنم آمدن. بسیاری از دوستان بہت سارے دوست. بسیاری از دوستان بہت سارے دوست. به دیدنم مجھے دیکھنے. به دیدنم مجھے دیکھنے. آمدند آئے. آنها درباره ایران از من سوال کردن. ان لوگوں نے ایران کے بارے میں مجھ سے سوال کیا. آنها ان لوگوں نے درباره ایران ایران کے بارے میں از من مجھ سے سوال کردند سوال کیا پوچھا. یکی از آنها درباره آب و هوا و طبیعت ایران پرسید. یکی از آنها ان میں سے ایک نے, ان میں سے ایک نے درباره آب و ہوا و طبیعت ایران ایران کے کلچر اور وہاں کے آب و ہوا کے بارے میں پرسید پوچھا. یکی از آنها ان میں سے ایک نے درباره آب و ہوا کے بارے میں و طبیعت ایران اور ایران کی طبیعت, وہاں کی جو واقعیت ہے, جو سچائی ہے اور جو کیا بولتے ہیں اس کو نیچرلٹی ہے, اس کے بارے میں پرسید سوال کیا کہ وہاں کس طریقے کا سما ہے, کس طریقے کا منظر ہے, کیا دیکھنے کے لائق چیزیں ہیں. طبیعت میں نے بتایا تھا, طبیعت یعنی یہ پہاڑ, جنگل, دریا, یہ تمام چیزیں. من به او گفتم, میں نے اس سے کہا. من به او گفتم, میں نے اس سے کہا. ایران دارای آب و ہوا و طبیعت گوناگون است. ایران مختلف آب و ہوا اور الگ الگ طریقے کی طبیعت کا مالک ہے یا طبیعت رکھتا ہے. ایران میں الگ الگ طریقے کی آب و ہوا, الگ الگ طریقے کی دیکھنے کی جگہیں ہیں. گوناگون یعنی مختلف, الگ الگ, طرح طرح. ایران دارای آب و ہوا و طبیعت گوناگون است. ایران طرح طرح کی آب و ہوا اور طبیعت رکھتا ہے. بعضی از جاهای ایران ہوا سرد است. ایران کی کچھ جگہوں پر, بعضی از جاهای ایران کی جگہوں میں سے کچھ جگہوں پر, آپ یوں کہیے کہ ایران کی کچھ جگہوں پر ہوا سرد است, ہوا ٹھنڈی ہے. بعضی از جاها ہوا گرم, اور کچھ جگہوں پہ ہوا گرم. بدر بعضی از جاها ہوا معتدل و خنک است, اور بعض جگہوں پہ ہوا معتدل یعنی درمیانی اور خنک یعنی ٹھنڈی ہے. ان کشور دارای جنگلها و دشتها دریاها و دریاچها چشمها
برود خانہا صحراہا بکوہائے زیباس. کہہ رہے ہیں کہ یہ اس ملک میں جنگل، دشت، پہاڑوں کے نیچے جو میدان ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، جس کو دامن کوہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک، دشت، دریاہا، دریا یعنی سمندر، دریا چاہا تو سمندر سے چھوٹے ہو، چشمہ نیچے سے جو پانی نکل رہا ہو، رود خانہ، رود خانہ یعنی ندیاں، صحرا میدان، کوہائے زیبا اور خوبصورت پہاڑ ہیں. یعنی ایران میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں، ایران میں یہ تمام چیزیں بڑی خوبصورت ہیں. چلیں یہاں تک رہنے دیں، باقی انشاءاللہ